السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام تلخیص معانی القرآن کی 34ویں نشست میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ سورۃ المؤمنون سورہ نمبر 23 کا خلاصہ پیش خدمت ہے۔ سورۃ المؤمنون مکیہ، وجہ تسمیہ، ابتدائی آیات میں مومنوں کے چند اوصاف حمیدہ کا تذکرہ ہے جن کے ذریعے مومنوں کے فلاح یاب ہونے کی ضمانت دی گئی ہے۔ اسی مناسبت سے سورہ کا نام المؤمنون رکھا گیا۔ زمان نزول، یہ سورہ مکی ہے اور مضمون سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کا نزول مکہ کا وسطی دور ہے۔ مرکزی مضمون، اس سورہ کا مرکزی مضمون اطاعت رسول کی دعوت ہے اور معترضین کے اعتراضات کے جوابات اور شکوک و شبہات کا ازالہ ہے۔ تعداد آیات، اس سورہ میں 118 آیتیں ہیں۔ آیت نمبر 1 سے 11 تک میں دائمی اور سرمدی فوز و فلاح سے ہمکنار ہونے والے خوش نصیب مومنوں کے اوصاف حمیدہ کا تذکرہ ہے۔ نماز میں خشوع، لغوات سے اعراض، ایتائے زکوٰۃ، شرمگاہ کی حفاظت، امانت کی رعایت، عہد و پیمان کا پاس و لحاظ، حفاظت صلوات وغیرہ جیسے اوصاف کے حاملین کو جنت الفردوس عطا کیے جانے کی بشارت و خوشخبری سنائی گئی ہے۔ آیت نمبر 12 سے 22 میں تخلیق انسانی کا تذکرہ کہ مختلف مراحل سے گزار کر تمام تر خصوصیات کے ساتھ سب سے بہترین شکل و شباہت میں وجود میں لایا گیا، پھر اس پر موت بھی طاری ہوگی، پھر وہ بروز قیامت دوبارہ اٹھایا بھی جائے گا۔ اللہ نے انسان کے مفاد کے لیے اس دنیا میں 7 آسمان، بارش، باغات، غلہ جات، حیوانات، سواری و بار برداری، نقل و حمل کے لیے اور کشتی پیدا کیے جن سے انسانی مفاد وابستہ ہیں، جن کی تخلیق کا مقصد ضروریات انسانی کی تکمیل ہے۔ ان انعامات ربانی سے فیض یاب ہو کر اس کا شکر ادا کرنا لازم و ضروری ہے، ورنہ بروز قیامت ان کے متعلق پرسش ہوگی۔ آیت نمبر 23 سے 30 میں نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کی سرگزشت سنائی گئی ہے۔ قوم نوح نے نوح علیہ السلام کی دعوت توحید کی مخالفت میں باپ دادا کی دہائی دیتے ہوئے بشریت نوح کا تذکرہ کر کے رسالت کی تکذیب کر دی اور آپ پر جنون دیوانگی کا الزام عائد کر دیا۔ ایک طویل عرصہ کے بعد نوح علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں قوم کی ایذا رسانی کی شکایت کی تو اللہ نے کشتی بنانے اور ہر قسم کے جانوروں کے جوڑے کشتی میں سوار کرنے کا حکم دیا اور ظالم قوم سے نجات یابی پر شکر ادا کرنے کی تاکید کی اور ظالموں کی غرقابی پر افسوس نہ کرنے کا حکم دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نشانیوں کے اظہار سے بندوں کی آزمائش فرماتا ہے۔ آیت نمبر 31 سے 41 میں نوح علیہ السلام کے بعد بہت سی قوموں کی آبادی کا تذکرہ ہے۔ نوح علیہ السلام کے بعد کئی قومیں پیدا کی گئی اور ہر ایک کے پاس رسول تشریف لاتے رہے۔ ان میں صالح علیہ السلام بھی ہے جن کو قوم سمود کی طرف مبعوث کیا گیا تھا۔ انہوں نے ایک اللہ کی عبادت کا درس دیا، تقوی کی تعلیم دی۔ قوم کے سرداروں نے دنیاوی آرام و آشائش میں مگن ہو کر اپنے جیسے کھانے پینے انسان کی اطاعت و فرما برداری پر خسارہ و نقصان کا خوف دلایا اور سڑ گل کر مٹی ہو جانے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کو بعید از عقل قرار دیا، جبکہ مرنا جینا لگا ہوا ہے۔ کہیں کوئی مرتا ہے تو کوئی پیدا ہوتا ہے، دوبارہ زندہ ہونا 6 معنی دارت۔ صالح علیہ السلام کو مفتری اللہ جھوٹا کہہ کر ماننے سے انکار کر دیا تو صالح علیہ السلام نے بہت سمجھانے بجھانے کے بعد بد دعا فرما دی۔ پس قوم سمود صیحہ
سخت آواز یعنی چنگھاڑ کے ذریعے ہلاک کر دی گئی۔ آیت نمبر 42 سے 44 میں قوم عاد اور قوم سمود کے بعد اور بھی بہت ساری قومیں پیدا کی گئی ہیں، اور تکذیب و انکار کے نتیجے میں مقررہ اوقات میں تباہی و بربادی سے دوچار ہوئی ہیں۔ پھر تو پے در پے رسولوں کی آمد ہوتی رہی، اور منکرین و مکذبین نیست و نابود ہوتے رہے، جن کی کہانیاں اور سرگزشت باقی رہ گئی ہے۔ آیت نمبر 45 سے 50 میں موسیٰ و ہارون علیہ السلام کی بعثت کا تذکرہ ہے۔ فرعون اور قوم نے ان کی تکذیب کر دی، اترانا شروع کر دیا، حالانکہ موسیٰ علیہ السلام کو ان کی ہدایت و رہنمائی کے لیے تورات جیسی اہم کتاب عطا کی گئی تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ محترمہ مریم بطول قدرت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے، انہیں رفعت و بلندی بخشی گئی ہے۔ آیت نمبر 51 سے 62 میں تمام رسولوں سمیت امتوں کو اکل حلال کا حکم اور عمل صالح کی تاکید کی گئی ہے۔ تمام رسولوں کا دین ایک ہی رہا ہے۔ تمام نبیوں نے صرف ایک اللہ ہی کی الوہیت کا درس دیتے ہوئے اسی کا تقوی اختیار کرنے کی تعلیم دی ہے، لیکن لوگ نیا نیا طریقہ ایجاد کر کے منقسم ہو گئے، اور ترا یہ کہ ہر ایک اپنے اپنے طریقہ و نظریہ پر خوش و خرم ہے۔ چونکہ یہ سمجھنا نہیں چاہتے ہیں، اس لیے انہیں ان کی روش پر چھوڑ دیا جائے۔ مال و اولاد کی نوازش بغرض آزمائش ہے، لیکن اکثر لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی۔ البتہ ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنے رب کی خشیت سے سرشار ہیں، اپنے رب کی آیات پر ایماندار ہیں، اس کے ساتھ شرک کرنے سے بیزار ہیں، اپنے رب سے ملاقات کے یقین کے ساتھ خوشی و خرم کے ملے جنے جذبات سے اپنا مال و متاع خرچ بھی کرتے ہیں، اور نیکی کے کاموں میں جذبہ مسابقت کے ساتھ حصہ بھی لیتے ہیں۔ حالانکہ وسعت و طاقت سے زیادہ کسی کو ذمہ دار نہیں بنایا جاتا ہے۔ یقین رکھا جائے کہ کتاب ہے جو ہر ایک کے مکمل احوال بالکل ہی ٹھیک ٹھیک بتانے کو تیار ہے، کسی پر کسی قسم کا ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ آیت نمبر 63 سے 67 تک میں نام اعمال یعنی زندگی بھر کا عملی ریکارڈ کی روشنی میں خوشحال لوگوں کا مواخذہ ہوگا تو وہ آوفغا کرنے لگیں گے، لیکن ان کے نالہ و شیوند کا کوئی فائدہ نہ ہوگا، کیونکہ یہ لوگ اللہ کی آیتوں سے بے اتنائی برت رہے تھے اور اپنی مجلسوں میں بیٹھے انہیں اپنی تنقیدوں کا نشانہ بنا رہے تھے۔ آیت نمبر 68 سے 71 میں قرآن میں غور و فکر کرنے کی دعوت دی گئی ہے۔ منکرین رسالت پر تعجب کا اظہار کیا گیا ہے۔ یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت و امانت سے بخوبی واقف ہیں، پھر بھی جنون و دیوانگی کا انتصاب کر کے انکار کرتے ہیں، حالانکہ ان کا صاحب الرائے ہونا تو امر مسلم ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان کے پاس حق آ گیا ہے، اور اکثر لوگوں کو حق سے نفرت ہے، لیکن یاد رکھنا چاہیے حق حق ہی ہوتا ہے، وہ باطل کی پرواہ نہیں کرتا۔ جس دن حق باطل کے سامنے سرنگو ہوگا، آسمان و زمین کا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ آیت نمبر 72 سے 77 میں داعی کے لیے دعوت پر اجرت و معاوضہ کا مطالبہ درست نہیں، بلکہ ان کے لیے اللہ کی نوازشی کافی و شافی اور خیر و برکت ہے، خیر و بہتر ہے۔ لوگوں کا حال عجیب ہے، جب انہیں صراط مستقیم کی رہنمائی کی جاتی ہے تو اس سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں پر گاہے بگاہے پریشانیاں لائی جاتی ہیں تاکہ انہیں گمراہی کے دلدل سے نکالا جائے، انہیں گرفتار عذاب بھی کیا جاتا ہے، پھر بھی یہ لوگ عاجزی اور فروتنی اور گری وساری نہیں کرتے۔ ایک دن ان پر سخت عذاب نازل ہوگا تو اس وقت حیران و پریشان اور مایوس و نومید ہو جائیں گے۔ آیت نمبر 78 سے 92 تک میں آنکھ، کان، دل و دماغ جیسی عظیم نعمتوں پر شکر گزاری کی تعلیم دی گئی ہے۔ حیات و موت کو گردش لیل و نہار کے آئینے میں سمجھنے کی تلقین کی گئی ہے۔ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کی تردید کرنے والوں کو آسمان و زمین کے خالق و مالک کا خوف دلایا گیا ہے، کیونکہ ہر ایک چیز اسی کے قبضے قدرت میں ہے۔ اس کا نشانہ، اس کا نہ کوئی بیٹا ہے اور نہ ہی شریک، وہ تمام نقائص سے پاک ہے، پوشیدہ و آشکارا سب کو بخوبی جانتا ہے، وہ تمام تر شرکیات سے مبرہ و منزہ ہے۔ آیت نمبر 93 سے 98 میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا کی تلقین کی گئی ہے۔ الہی، اگر میری موجودگی میں عذاب نازل ہو تو مجھے اس سے محفوظ رکھ، اور ظالموں میں سے مجھے شامل نہ فرما، کیونکہ تو ظالم سے کیے گئے وعدہ عذاب کو ظاہر کرنے کی بھرپور قدرت رکھتا ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت کی گئی ہے
کہ برائی کو بہت ہی حسن اسلوبی سے دفع کیا جائے اور شیطانی وسوسوں سے دور رہنے اور اس کی حاضری سے اللہ کی پناہ چاہنے کی تلقین کی گئی۔ آیت نمبر 99 سے آیت نمبر 114 میں منکرین کو موت کے بعد ہوش آئے گا کہ کاش دنیا میں اچھے اعمال کر لیے ہوتے، کاش دنیا میں دوبارہ ہمیں بھیج دیا جاتا تو اچھے اعمال بجا لاتے، لیکن وہاں ان کی باتوں کی کوئی سنوائی نہیں ہوگی، کیونکہ مرنے کے بعد عالم برزخ میں ہوں گے، جہاں سے نکلنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ قیامت ہی کے دن اٹھائے جائیں گے، جس دن کوئی رشتہ داری کام نہیں آئے گی، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، سب کو صرف اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ جس کا نام اعمال وزنی ہوگا وہ فوز و فلاح سے ہمکنار ہوگا، جس کا نام اعمال ہلکا ہوگا وہ خائب و ناکام ہوگا۔ پھر جب انہیں جہنم میں جھونک دیا جائے گا تو نار جہنم ان کے چہروں کو جھلسا کر رکھ دے گی، وہ بدشکل ہو جائیں گے، انہیں اپنی شقاوت و بدبختی اور ضلالت و گمراہی کا یقین ہو جائے گا، بار بار جہنم سے نکالے جانے کی دعائیں کریں گے۔ اعلان ہوگا اسی میں پڑے رہو، بات مت کرو، تم آیات الہی سے غافل تھے، اہل ایمان کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ آج انہی لوگوں کو ان کے صبر و استقامت کے نتیجے میں کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار کیا جاتا ہے۔ کفار و مشرکین سے سوال ہوگا کہ دنیا میں کتنے سالوں تک رہے؟ جواب دیں گے ایک دن، بلکہ اس سے بھی کچھ کم۔ شمار کرنے والوں سے پوچھ لیا جائے، کہا جائے گا یقیناً دنیا میں تھوڑی ہی مدت زندہ رہے، کاش اس حقیقت کا علم دنیا ہی میں ہوتا تو دنیا میں دل لگا کر آخرت کو فراموش نہ کرتے۔ آیت نمبر 115 سے 117 میں دنیا کے آرائش و زیبائش پر فریفتہ افراد سے سوال ہوگا، کیا تم نے گمان کر رکھا تھا کہ تمہاری تخلیق بیکار ہوئی ہے اور رب کائنات کے پاس لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ تو یاد رکھو اللہ بے مقصد تخلیق سے مبرہ ہے، وہی معبود برحق ہے، وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔ غیر اللہ کی عبادت کرنے والوں کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، ان کے اعمال و کارنامے بلا دلیل ہیں، حالانکہ ان کے اعمال کا محاسبہ ہوگا اور کافروں کو فوز و فلاح سے دور رکھا جائے گا۔ آیت نمبر 118 میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کی مغفرت و رحمت کے طلبگار ہونے کا حکم دیا گیا اور کہا اس طرح کہیے، رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ اس آیت کو پڑھنے کی تلقین بھی کی گئی ہے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو اور جملہ انسانوں کو کتاب اللہ کی آیت سمجھنے اور اسی کے مناسب عقیدہ اعمال بجا لانے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔